بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عروج و زوال کا راز۔ حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کا حاکم بنا رکھا تھا۔ ان سے ایک مرتبہ پوچھا، جنگلات کا ناظم کس کو مقرر کر رکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ابن ابزہ کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، ابن ابزہ کون شخص ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہمارا ایک غلام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراضاً فرمایا، غلام کو امیر کیوں بنا دیا؟ انہوں نے جواب دیا، کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث شریف کو نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کی بدولت بہت سے لوگوں کے رفع درجات فرماتے ہیں اور بہت سوں کو پست کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عزت و افتخار اپنے کلام میں رکھا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین قرار دیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو عزت و شرف کی چیز قرار دیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی قرآن مجید کی تعلیمات حاصل کر کے اور ان پر عمل پیرا ہو کر اعزاز حاصل کرنا چاہیے۔ خواہشات پستی میں لے جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ اس شخص کا نام بلعم بن باورہ تھا۔ یہ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کینان کا رہنے والا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ شخص بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بعض کتابوں کا علم اس کو حاصل تھا اور علم رکھتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو مشرکین کی قوم سے جہاد کرنے کا حکم ملا اور جبارین نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر جمع کر کے پہنچ گئے ہیں اور ان کے مقابل قوم فرعون کا غرق اور غارق ہونا ان کو پہلے سے معلوم ہو چکا تھا، تو ان کو فکر ہوئی اور وہ سب جمع ہو کر بلعم بن باورہ کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے اور وہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ان کو ہمارے مقابلے سے واپس اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے مقابلے سے واپس کر دیں۔ وجہ یہ تھی کہ بلعم بن باورہ کو اسم اعظم معلوم تھا اور وہ اس کے ذریعے جو دعا مانگتا تھا وہ قبول ہوتی تھی۔ بلعم نے جواب دیا، افسوس ہے تم کیسی بات کہتے ہو، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں، میں ان کے خلاف بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میرا دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ جب ان لوگوں نے بے حد اصرار کیا تو اس پر بلعم نے کہا، اچھا میں اپنے رب سے اس معاملے میں معلوم کر لوں کہ ایسی دعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ اس نے اپنے معمول کے مطابق معلوم کرنے کے لیے استخارہ یا کوئی اور عمل کیا۔ خواب میں اس کو بتلایا گیا کہ ہرگز ایسا نہ کرنا۔ اس نے قوم کو بتلا دیا کہ مجھے بد دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس وقت قوم جبارین نے بلعم کو کوئی بڑا ہدیہ پیش کیا جو در حقیقت رشوت تھی۔ اس نے ہدیہ قبول کر لیا تو پھر قوم کے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ اب ضرور یہ کام کریں۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ یہ ہدیہ قبول کر لو اور ان کا کام کر دیں۔ اس وقت بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنی شروع کر دی۔ اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ وہ جو کلمات بد دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا خود اپنی قوم فرعون کے لیے نکلے۔ وہ فرعون والے چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلعم نے جواب دیا کہ یہ میرے اختیار سے باہر ہے، میری زبان اس کے خلاف پر کرنے پر قادر نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر بھی تباہی نازل ہوئی اور بلعم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے تک
آ گئی، اور اب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو گئی ہیں، اب دعا تو میری چلتی نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ ہے کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو مزین کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو۔ ممکن ہے کہ یہ لوگ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام کاری انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے۔ جس قوم میں یہ ہو اس پر ضرور اللہ تعالیٰ کا قہر و عذاب نازل ہوتا ہے، اور وہ فاتح و کامران نہیں ہو سکتی۔ بلعام کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور اس پر عمل کیا گیا۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا آدمی اس چال کا شکار ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس وبال سے روکا، مگر وہ باز نہ آیا اور شیطانی جال میں مبتلا ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں سخت قسم کا طاعون پھیلا کہ جس سے ایک روز میں 70,000 بنی اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ یہاں تک کہ جس شخص نے برا کام کیا تھا اس جوڑے کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے منظر عام پر لٹکا دیا کہ سب لوگوں کو عبرت حاصل ہو، اور پھر لوگوں نے توبہ کی۔ اس توبہ کے بعد اس وقت یہ طاعون ان کی قوم سے دور ہوا۔